میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ یا اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مل کر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کوئی دنیا کہا شبیر نے
کرش میرے لئی سن لے کہا شبیر نے للکار کرش میرے لئی سن لے کہا شبیر نے للکار کرش میرے وہ جس نے پھاڑ ڈالا شیر کو بغداد کے اندر وہ جس نے پھاڑ ڈالا شیر کو بغداد کے اندر وہ جس نے پھاڑ ڈالا شیر کو بغداد لگا لے زور چاہے ہند سے میں جا نہیں سکتا لگا لے زور چاہے ہند سے میں جا نہیں سکتا لگا لے زور چاہے ہند سے میں جا میں بچپن سے ہوں دیوانہ شہ احمد رضا خاں کا میں بچپن سے ہوں دیوانہ شہ احمد رضا خاں کا میں بچپن سے ہوں دیوانہ شہ احمد
صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بوجہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا بتلاؤ ذرا میری موٹھی میں سمت نبی بوجہل گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ حسبی صلی اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سرورزی کا پیارا ہے دنیا کے عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سرورزی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر اب بیچاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو پتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو پتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دلی عمر کا بول اٹھا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری پیاری آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے بڑی مشہور آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کی توفیق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے اس سے قبل آقا مہدار مدینے کے تاجدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ میں ہدیہ درود شریف پیش کریں۔ پڑھیے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی جگ لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ لوگوں نے کہا اے خالد آپ نے تلوار چلانا چھوڑ دی ہے، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا میری جنگ جیتنے کی جو کامیابی کا راز جس ٹوپی کے اندر ہے وہ ٹوپی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ فوراً آپ ٹوپی کو ڈھونڈ کے پہلے ٹوپی پہنی پھر تلوار سنبھالی، پوچھا اس ٹوپی کے اندر کون سی خاصیت ہے؟ تو وہ مرد مجاہد وہ مصطفیٰ کا دیوانہ جواب دیتا ہے، پلٹ کر مسکرا کر کہتا ہے میری کامیابی کا راز جناب اس تلوار کی دھار کے اندر نہیں ہے، اس ٹوپی کے اندر میرے مصطفیٰ کے منہ مبارک کو سیکھ کے رکھا ہے۔ جب سے منہ مبارک والی خالد نے ٹوپی اپنے سر پر پہنی ہے تب سے یہ تلوار جھکی ہے سبحان اللہ، تب سے یہ تلوار جھکی نہیں ہے۔ مجھے بھروسہ تلوار کی دھار پر نہیں، مصطفیٰ کے بال مبارک کو ٹوپی میں سی رکھا ہے اس سے۔ دیکھیں اسے ایمان کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کے نام سے محبت ہو۔ کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیان کرنے والے ہمارے مولوی صاحب ہیں، ہمارے امام صاحب ہیں، ان کا کیا بیان سننا چاہیے؟ بہت سارے کبھی نوجوان کہتے ہیں، میرے سامنے بھی کہتے ہیں یہ تو آج تو گھر کی مرغی دال برابر ہے۔ ہاں پھر جنازے میں بھی نئے نئے کو بلانا چاہیے، فاتحہ خانی میں بھی نئے نئے کو بلانا چاہیے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بس بات ذہن میں ایک ہونی چاہیے، بیان کرنے والا اچھا چلاتا ہے کہ نہیں،
کتنا کیا کرتا ہے. بس ہم تو مراد شاہ بابا کے دربار میں بیٹھے ہیں. جب تک خالی دامن لے کر بیٹھے رہیں گے یہ تو وہ گھر ہے نا جہاں پر جو ہے مرادیں پوری ہوتی ہے. ہاں مراد شاہ مرادیں پوری کرتے ہیں. یوں لوگ نہیں آتے یہاں پر. ابھی تو یہاں پر کسی نے بھی مجھے بتایا تھا. ہاں یونس بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ پیسے گم ہو گئے تھے, ان سے التجا کی بابا ہاں اگر نہیں ملیں گے تو لوگ کیا باتیں کریں گے. تو گئے 2 گھنٹے کے بعد میں بازار میں پڑے ہوئے پیسے مل جاتے ہیں. یہ کرامتیں نہیں تو پھر اور کیا. ہاں کرامتیں نہیں تو پھر اور کیا. یہ وہ ولی ہے جن کو میں جو ہے میری نظروں سے صحیح عقیدہ اور صحیح مسلک اعلیٰ حضرت والا پیر اگر مانتا ہوں, ان پیروں کی زبانوں سے میں نے سنا ہے اگر جو ہے خیرانوں میں سب سے بڑی پالتی دیکھنی ہو تو یہ دربار میں چلے آؤ. یہ کوئی ایسا ویسا دربار نہیں ہے, بڑا مقدس دربار ہے. آنکھ والے تیری چوبن کا تماشا دیکھے, گورے دین کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے. ہر ایک مراد شاہ کو پہچان جائے یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. وہ جو دل واتے ہیں وہی یار کو پہچان سکتے ہیں کہ یار جو ہے. کسی نے کہا تھا وہ مصر کے قاضی نے لیلا کو بلا کر کے کہا اور مجنون کو بلا کر کے کہا ارے تو جس لیلا سے عشق کرتا ہے وہ تو کہے رنگ کی کالی ہے, اتنی بڑی تو کوئی خوبصورت نہیں ہے, اس سے زیادہ تو مصر کے اندر اور لڑکیاں بھی خوبصورت ہیں. تو لیلا لیلا پکارتا رہا ہے. مجنون نے بس ایک ہی جواب دیا تھا قاضی صاحب جب تک نظر تیرے پاس تیری ہے مجنون والی نظر تو آئے پھر پہچانے کے لیلا کیا ہے, پھر تو پہچانے. اسے جو ہے ابھی مراد شاہ ولی کا جو ہے مرتبہ ہم نے صرف سمجھا نہیں ہے. ارے جناب جانے یہ وہ ولی ہے ایک نہیں کئی لوگوں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کئی سال 3-4 مرتبہ تو میں نے سنا ہے کہ قبر مبارک کو ہلتے پایا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اور میں نے تو ایک چیز یہاں پر نوٹ کی ہے, یہ وہ دربار ہے جہاں پر جو ہے ہر انسان آ نہیں سکتا اور جس کا دل پاک ہوتا ہے اسی کی یہاں پر مرادیں پاک ہوا. نعرہ رسالت حضور مراد شاہ پیر. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اللہ والوں کی نسبتیں حاصل کرنا اور ولی ہوتا کون ہے. بس آخری بات عرض کرتا ہوں, ولی ہوتا کون ہے. آج کل تو یہ سرٹیفکیٹ بڑا سستا بچتا ہے. ہاں کسی کو بھی دیکھ لیا ولی مان لیا. اشرفی سلسلے کے بزرگ ہیں محمود اشرف صاحب سجادہ, وہ کہتے ہیں آج کل تو انسان ولی بنانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. کس کو ولی کہہ دیتا ہے. ہاں کس کو ولی کہہ دیتا ہے. ولی کہا نہیں جاتا ہے. ہاں یہ سرٹیفکیٹ انسان کے عادت کی بات نہیں ہے, یہ خدا جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اس اپنے محبوب بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ جس کو چاہے ولی بنا دے, جس کو چاہے کیا بنا دے. یہ تو انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو انسان پتہ نہیں کس کو بناتا. ہاں ولی کہتے ہیں خدا کے دوست. ولی ولایت کے مقام ہارون رشید نے پوچھا تھا بہلول دانا سے. کون بہلول دانا؟ اللہ والے جو ایک مقام تک پہنچتے ہیں کہ بہلول دانا کا آپ نے نام سنا گا کہ مجذوب بزرگ گزرے ہیں. مجذوب بزرگ مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے, مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے. بی بی جو ہے وہاں سے بادشاہ گزرا تھا پہلے, پھر بی بی زبیدہ وہاں سے گزری. پوچھا کیا بنا رہے ہو دیوانے؟ کا جنت کے محل بنا رہا ہوں. کیا جنت کے محل بنا رہا ہوں؟ کا بیچو کے کتنے میں بیچتے ہو؟ کا 10 روپے کے اندر ایک بیچتا ہوں.
10 रुपए के अंदर एक पत्ता, बच्चे नहीं खेलते मिट्टी के घरौंदे बना करके, आपने कहा एक दे दिया 10 रुपए के अंदर। हाँ, बीबी जुलेखा रात को जब जो है बादशाह ख्वाब में क्या देखता है, जहाँ उसका महल है वहीं करीब के उसे कहीं ऊंचा जो है बीबी जुलेखा का महल है। अरे जिसने जो है मिट्टी के घरौंदे बना करके उसको जन्नत के महल कहते हैं, अल्लाह अपने दोस्तों की जबान की लाज इतनी रखता है कि वो अगर मिट्टी के अगर घरौंदे को जन्नत का घर कह दे तो अल्लाह जन्नत का घर बना देता है। ये खुदा के दोस्तों की बात है। अरे हम अपने दोस्तों के लिए क्या करते हैं, सब कुछ कि मेरे दोस्त ने कह दिया, मेरे दोस्त ने कह दिया, ये दुनिया की दोस्ती का मायार है। और अल्लाह जब किसी को महबूब बनाता है तो फिर हाल ये होता है, वो मिट्टी के घरौंदे को जन्नत का घर कह दे तो खुदा फिर बना देता है। तो फिर इस नीयत से बैठे कि मुराद शाह के दरबार में जब तक बैठेंगे बयान करने वाला, नात पढ़ने वाला कोई हो, लेकिन हमको क्या जो है ये वो दरबार है जहाँ पर जो है अपने तो अपने पैगाने भी दामन को भर करके जाते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वली इस मकाम तक पहुँचता कैसे है। हारून रशीद ने कहा कि बहलूल दाना को कई मर्तबा दावत दी, वो मेरे दरबार में आ जाओ, मेरे दरबार में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, किसी दिन जो है मेरी कचहरी में आओ। लेकिन कहते हैं अल्लाह वालों को पैसे वालों की तरफ तवज्जो कम होती है, बादशाहों की तरफ तवज्जो कम होती है। वो तो जो है वो तो अपने अगर मट्टी पर भी बैठे हो तब भी अपने आप को जो है अल्लाह का शुक्र मानते हैं। वो उनकी हमेशा जंगलों के अंदर बैठे हो तब भी तस्बीह पढ़ते हैं खुदा की। अगर वो कहीं बैठे हो वो कोई फालतू बात नहीं करते, उनका लब हिलता है तो अल्लाह अल्लाह करते हैं, दिल से आवाज निकलती है तो अल्लाह अल्लाह की आवाज निकलती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो मैं अर्ज कर रहा था अब यहाँ पर जो है बहलूल दाना को कई मर्तबा बुलाया गया, नहीं गया। एक मर्तबा जो है बादशाह हारून रशीद अपने छत के दरवाजे है कहते वो महल की छत के ऊपर घूम रहा था, इतने में देखा कि रास्ता पास से जाता था कि दीवाना जा रहा है, कब बुलाते हैं तो आता नहीं है। तो अपने गुलामों से कहा, अपने चाहने वालों से कहा, बादशाह का वो दरबार हुआ करता है जहाँ पर जाने के लिए 2-3 दिन पहले जा करके कहना पड़ता है, फिर दरबारों से इजाजत मांगनी पड़ती है, फिर जो है बादशाह की जो स्पेशल जो लोग होते हैं उनसे इजाजत मांग के फिर जाकर के बादशाह तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन जो अल्लाह का दोस्त होता है तो फिर बादशाह चाहता है, जो लोग चाहते हैं जाना वो जा नहीं सकते, और जो अल्लाह वाले चाहते नहीं है तो जबरदस्ती बादशाह बुलाता है। हाँ, खुदा से दोस्ती ये काम देती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अब जब जो है अब वो हारून रशीद जो है उसने देखा कि दीवाना जा रहा है, दीवाना आ रहा है, इतने के अंदर अपने चाहने वालों से उसके जो रखे हुए थे नौकर चाकर उनसे कहा बड़ा एक कपड़े का थान लेके आओ, कपड़े का थान नीचे डालो और फिर इस दीवाने को यूं नहीं आएगा बल्कि उस कपड़े के थान के अंदर इसको उठा लो और उठा करके सीधा महल के अंदर लेके आओ। ऐसा ही किया गया। हारून जो है बहलूल दाना को हारून रशीद ने कपड़े के थान के ऊपर जो उठवाया, उठवा के महल में पहुंचा दिया। अब जो है पूछा खुदा तक कैसे पहुंचा जा सकता है, तो फिर अब बहलूल दाना का जवाब सुने, कहा जिस तरीके से कि अगर इंसान चाहे जैसे आपने कपड़े के थान के अंदर मुझे उठा के इस महल तक पहुंचाया है, इंसान अगर जो है जब वो ऐसा बन जाता है तो खुदा अपने आप उसको मंजिलें अता फरमाता है। तो अल्लाह अपने आप मंजिलें अता फरमाता है। हाँ, अल्लाह अल्लाह कहे जाने से अल्लाह न मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला। तो सैयद अली दातार है, दोस्त भी आके लग जिगर
लगा रहेगा इंशाअल्लाह सब नबी की आमद से नूर फैला फिजाए शब